کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو کہتے ہیں سنت فعلی اور ایک کو کہتے ہیں سنت ترکی۔ سنت فعلی جو آپ نے کیا اس کا کرنا سنت، اور جو آپ نے چھوڑ دیا اس کا چھوڑ دینا سنت۔ اگر کسی مسئلے میں ثابت ہو جائے کہ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا ہے تو وہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اگر کسی مسئلے میں یہ ثابت ہو جائے کہ آپ نے ایسا کیا ہے تو ویسے ہی کیا جائے گا۔ تو کرنے میں کرنا سنت اور چھوڑنے میں چھوڑنا سنت۔ اس سلسلے میں بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات آئی تھی اذان کی کہ جمعہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دلوائی تو وہاں اذان دینا سنت۔ عید الفطر کے لیے اذان دینا چھوڑ دیا تو عید الفطر میں اذان نہ دینا سنت۔ عید الاضحیٰ میں اذان نہ دینا سنت، صلاۃ الاستسقاء میں اذان نہ دینا سنت، صلاۃ الکسوف میں اذان نہ دینا سنت، صلاۃ الجنازہ میں اذان دینا سنت نہ دینا، جنازہ میں نہ دینا سنت، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ صلاۃ ہوتی تھی اور اللہ کے نبی نے اس میں اذان نہیں دلوائی۔ صلاۃ التراویح میں اذان نہ دینا سنت، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صلاۃ ہوتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اذان نہیں دلوائی۔ تو یہ ہے سنت فعلی اور سنت ترکی۔ اسی طرح سے میت کے دفن کے لیے خصوصی اذان کہ میت دفن کیا جا رہا ہے، اب چلو اذان دے دو، اور دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو خوب اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہ عام دلیل ہے، اور دفن کے وقت اذان دینا خاص مسئلہ ہے، خاص مسئلے پر عام دلیل لا کر کے استدلال نہیں کیا جا سکتا، اس خاص مسئلے کے لیے خاص دلیل چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مردے دفن کیے جاتے تھے اور اس موقع پر اذان نہیں دی جاتی تھی، اس لیے آج اذان دینا بدعت قرار پائے گا، ذکر میں نہیں شامل ہوگا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ایسا شخص عذاب کا مستحق ہوگا۔